اپنے عبد کو لے گیا معراج میں. تو محمد ولادت کے وقت نام رکھا گیا, معراج میں گئے اب کہلائے, ٹھیک ہے نا. اچھا پھر رسول بنے, جب اعلان بعثت کیا تو رسول بنے. تو درود بھائی توجہ رہے, محمد پہ نہیں, درود رسول پہ نہیں, درود عبد پہ نہیں, درود نبی پر. اب سوچنے والی بات ہے کہ لفظ نبی کو منتخب کیوں کیا؟ درود بھیجتا ہے محمد پر نہیں, درود پھر اس دن سے ہوتی جس دن محمد دنیا میں پیدا ہوئے. اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں رسول پر, اس دن سے درود ہوتی جس دن سے اعلان رسالت کیا. ٹھیک. اچھا ابھی اگر کہہ دیتا کہ اللہ اور اس کے فرشتے عبد پر, عبد کے معنی بندہ, اب پر درود بھیجتے ہیں تو معراج کی رات سے درود شروع ہوتی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ پھر ایک مرتبہ زحمت اور دینا چاہ رہا ہوں, محمد ولادت کے دن سے, رسول بعثت کے دن سے, عبد معراج کی رات سے رکھا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب جب سے نبی ہے تب سے درود ہے. کب سے نبی ہے؟ کنت نبیا و آدم و الماء. کیا پروٹوکول ہے اس نبی کا؟ اب میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں تھا, اس لیے میں نے یہ انگریزی کا لفظ استعمال کیا. کیا پروٹوکول ہے؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام نہیں آیا کہ جب ان کا نام لو درود بھیجو, نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے درود کا تذکرہ انجیل میں, چاروں انجیلوں میں, اس کے علاوہ بھی 4 انجیلوں کے علاوہ بھی انجیلیں پائی جاتی ہیں, کہیں نہیں ہے. یہ اکیلا پروٹوکول ہے میرے نبی کا. وذکر 19واں سورہ فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ. حبیب اپنی کتاب میں مریم کا تذکرہ کرو. اب میں آیات نہیں پڑھوں گا. مریم اپنے رشتہ داروں سے ہٹ کر مشرقی علاقے میں چلی گئی, اور جب وہ مشرقی علاقے میں گئی تو اس نے پردہ کھینچ لیا اپنے اور رشتہ داروں کے درمیان. جب پردہ کھنچ گیا, ارسلنا الیہا روحنا, ٹکڑے پڑھ رہا ہوں آیات کے, فتمثل لہا بشرا سویا. ہم نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور وہ فرشتہ انسانی پیکر میں مریم کے سامنے آیا. مریم گھبرا گئی, گھبرا کے کہنے لگی کہ میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. یہ تو کہاں سے آ گیا؟ کہا مریم مت گھبراؤ, انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیہ. مریم مت گھبراؤ, میں کوئی انسان نہیں ہوں, بشری پیکر میں آیا ہوں. میں تو تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ بچہ عطا ہوگا. بچہ پیدا ہوا. توجہ رہے, اس لیے کہ میں بہت دور جاؤں گا اور میرے پاس تھوڑا سا وقت ہے, اسے بہت کارآمد کرنا چاہ رہا ہوں میں. بچہ پیدا ہوا. قرآن میرے پاس وقت ہوتا تو میں ساری آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا. بھائی بچہ پیدا ہو گیا. جب بچہ پیدا ہو گیا تو مریم کمزور تھی, ابھی بچے کی پیدائش ہوئی ہے. حزی الیک بجیزی نخلت تو ساقط علیک رطبا جنیہ. مریم تم کمزور ہو نا, یہ جو کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے تم بیٹھی ہوئی ہو, ہلاؤ. جب ہلاؤ گی تو تمہارے اوپر تازہ کھجوریں گریں گی. رطبا جنیہ, تازہ کھجوریں. بھائی توجہ رکھنا, تازہ کھجوریں گریں گی. کس دن گریں گی؟ 25 دسمبر کو تازہ کھجوریں, جو خرموں کے پکنے کے دن ہی نہیں ہیں. تازہ کھجوریں گریں گی, انہیں کھاؤ اور اپنی طاقت کو بحال کرو. پھر آگے مریم بچے کو گود میں لے کے چلی. جب وہ شہر ناصرہ کے چوک پہ بچے کو گود میں لیے ہوئے آئیں تو پاکیزہ مریم, کنواری مریم, طاہرہ مریم, مطہرہ مریم. وہ بوڑھے یہودی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کنواری مریم کی گود میں بچہ دیکھا تو کہنے لگے, یا اخت ہارون ما کان ابو کمرا سوئن وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, تیری ماں بھی اچھی تھی, تیرا باپ بھی اچھا تھا, تو بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو یہ بچہ کہاں سے لے آئی؟ اب یہ جملہ ہے نہیں, یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تیری ماں بھی اچھی تھی, تیرا باپ بھی اچھا تھا, یہ بچہ. فاشارت الیہ, مریم نے اشارہ کیا گود کے بچے کی طرف.
میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں، ٹھیک؟ آپ نے مجھ سے کوئی سوال کیا اور میں نے، میری گود میں بچہ ہے، فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے میری گود میں 2 دن کا 2 ہفتے کا کچھ چھوٹا سا بچہ ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، کوئی علمی سوال، میں نے کہا اس بچے سے پوچھ لیں. تو اب 2 صورتیں، اپنی مثال دے رہا ہوں، 2 صورتیں. میں نے کہا بچے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یا تو میں پاگل ہوں اور یا پھر مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. سیدھی بات کرو، سیدھی بات کرو. یا تو میں واقعاً پاگل ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اس بچے سے پوچھ لو، اور یا مجھے یقین ہے کہ بچہ بولے گا. تو مریم کو یقین ہے کہ بچہ بولے گا. فاشارت الیہ، کہا اس سے پوچھو. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. کہنے لگے بوڑھے یہودی کہ یہ کیا بولے گا، گہوارے کا بچہ، گود کا بچہ، اسے ہم کیسے بات کریں؟ اب عیسیٰ گود سے بولے، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں. کبھی پھر صحیح قرآن ہے اور بڑی عجیب و غریب کتاب ہے. اور میرا یہ میسج ہے نہ فقط سامنے بیٹھے ہوئے محترم سامعین سے، بلکہ جہاں جہاں تک یہ آواز آئے کہ کچھ وقت قرآن کے مطالعے کو دیا کرو. لیکن یقین کرو، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن تمہارے باپ سے زیادہ شفیق اور تمہاری ماں سے زیادہ مامتا والی کتاب ہے. کبھی اس میسج کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا اور بات کرنا. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ بولے گود سے مریم کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا. کہاں سے بولے؟ گود سے. عیسیٰ اعلان کر رہے ہیں مریم کی گود سے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. پھر حضرت یحییٰ کے لیے اسی قرآن نے آواز دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپنے میں یحییٰ کو نبوت دے دی. پروردگار عیسیٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے مریم کی گود میں، یحییٰ کو بچپنے میں نبوت دیتا ہے. یہ جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہے اسے 40 برس تک انتظار کروایا. سوال ہے یا نہیں ہے؟ بھائی پیدائش کے وقت اناؤنسمنٹ ہو جاتا ہے یہ بچہ نبی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو میرے نبی کے مقابلے میں ذرا کم نبی ہیں، کم رتبے کے نبی ہیں، انہیں کسی کو بچپنے میں دے دی، کسی کو ماں کی گود میں نبوت دے دی، اسے 40 برس انتظار. تو بھائی بات جانتے ہو کیا ہے؟ اب ایک بات سنو اور اب مجھے اجازت دے دو. دنیا میں جتنی بھی درسگاہیں پائی جاتی ہیں تجرباتی علوم کی، یعنی سائنسز کی، جتنی درسگاہیں دنیا میں پائی جاتی ہیں نا، ان درسگاہوں میں جب استاد پڑھاتا ہے تو پہلے تھیوری سمجھاتا ہے، پریکٹیکل بعد میں کرواتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ میں تھیوری دی، مثالیں دے سکتا ہوں لیکن بس اس اشارے پہ اکتفا کرو. تھیوری دی، اسے نظریہ سمجھایا اور نظریہ سمجھا کر ڈیمونسٹریٹ کیا اپنی لیب میں لے جا کے. تو دنیا کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے نظریہ بتلائے پھر عمل کروائے. قدرت کے کام اس کی شان نرالی ہے، اس کے کام الگ ہیں. تم کرتے ہو پہلے نظریہ بتلاؤ پھر عمل کرواؤ. ہم اس کا الٹا کریں گے، پہلے محمد سے 40 برس عمل کروائیں گے اور پھر قرآن کا نظریہ نازل کریں گے. اب دونوں کو ملا کے دیکھ لو، جیسا میرا محمد ویسا قرآن، جیسا قرآن ویسا محمد. یعنی میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. لفظ ہیں سمجھانے کے لیے 2 الگ الگ، قرآن اور محمد، یہ 2 الگ الگ لفظ ہیں، مفہوم ایک ہی ہے. بھائی پہلے میں نے اس شخص کو بھیجا اور 40 برس اس کا کردار دیکھو، اور پھر اب قرآن بھیجوں گا
اور دونوں کو ملا کے دیکھ لینا. تو مطلب تو یہی ہوا کہ یہ دونوں علم الہی کا پرتو ہیں. جب علم الہی لفظوں میں ڈھلا قرآن کہلایا, اور جب نور کے پیکر میں ڈالا محمد کہلایا. تو اگر قرآن بے عیب ہے تو میرا نبی بے عیب ہے. دیکھو بھائی, میں نے تو کہہ دیا میرا نبی ہے تو میں دعویٰ کروں گا کہ بے عیب ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی ثبوت ہے؟ اگر ثبوت فلسفے منطق سے دینا شروع کروں تو بوجھل ہو جائے گا. بس ایک جملہ سنو. یہ جو عرب تھے نا, ان عربوں کے سامنے قرآن نے بتوں کی برائیاں اور ان کے نقائص بیان کیے. کیا ہیں یہ تمہارے بت؟ لولے, لنگڑے, اندھے, بہرے, کسی کے کام کے نہیں آ سکتے. تم اسے مدد کیا مانگ رہے ہو؟ یہ تو اپنے چہرے کی گرد بھی صاف نہیں کر سکتے. اچھا, اسی کی تشریح میرے نبی نے کی. بہت توجہ رہے, اور کہنے لگے میرا خدا بے عیب. میرا نبی میرا خدا بے عیب. تمہارے بت کیا ہے ان کے پاس؟ یہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو, وہاں سے اٹھاؤ وہاں رکھ دو. میرا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر, ہر شے پہ قادر ہے. یہ جاہل بھائی تو نہ دیکھ سکے, نہ سن سکے, نہ بول سکے. تمہارے بت, میرا خدا عالم بھی ہے, کلام بھی پیدا کرتا ہے, قادر بھی ہے, ہر شے جس شے میں چاہے کلام پیدا کر دے. تو بتوں کی برائیاں کی قرآن نے, برائیوں سے مراد ان میں جو نقائص تھے وہ بیان کیے, ٹھیک, اور خدا کی تعریف کی. وہ عرب جو اس زمانے کا تھا وہ اپنی آن پہ مر جانے والا عرب تھا. ایک اونٹنی کا تھن کسی کے تیر نے چھید دیا, 40 برس لڑائی ہوتی رہی آن کے اوپر. تو کتنی آن والے عرب تھے اس معاشرے میں. قرآن کہہ رہا ہے, میرا نبی کہہ رہا ہے کہ تمہارے خدا ایسے, تمہارے خدا ایسے, تمہارے خدا ایسے. کہہ رہا ہے یا نہیں؟ قرآن اٹھا کے دیکھنا, میرے نبی کے بیانات جو بتوں کے سلسلے میں وہ اٹھا کے دیکھ لینا. اور میرا خدا بے عیب. بہت توجہ رہے, اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے کہ اگر یہ بات واضح ہو گئی تو میری محنت آج کی سوارت ہے. اچھا بھائی, تو ناک پہ مر جانے والا عرب, گھمنڈی عرب کہتا نا کہ مسلمانوں کے رسول 100 عیب تم نے ہمارے خداؤں میں نکالے, لاؤ اپنے خدا کو. یہ میسج پہنچا؟ نہیں بھائی نہیں. بس یہی تو روکنا چاہ رہا ہوں میں, اور یہیں یہ گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے ہمکنار ہو جائے گی. بھائی وہ عرب کہتے تو کہ تم نے ہمارے بتوں میں 100 عیب نکال دیے, لاؤ کم سے کم 10 تو ہم بھی نکال دیں گے, ورنہ ہمارا ارادہ تو یہ ہے کہ تم نے 100 عیب ہمارے بتوں میں نکالے ہیں, 400 عیب تمہارے خدا میں نکالیں گے. کسی نے چیلنج کیا؟ پڑھ کے بولتا ہوں خدا کی قسم, کسی عرب کا چیلنج موجود نہیں ہے کہ اپنے خدا کو لاؤ تو ہم اس میں عیب نکالیں گے. بھائی بتلانا یہ تھا کہ اتنا بے عیب رسول بھیجا ہے کہ پہلے اس میں عیب تلاش کرو, مجھ تک بعد میں آؤ گے. حقیقت یہ ہے کہ کوئی نبی کائنات کا, مجھے معاف کر دینا, میں تو قرآن کے فریم ورک میں باتیں کر رہا تھا, میرے نبی کے مقابلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا. مشکل ہے, مشکل نہیں, ناممکن ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ قرآن کا, بس یہ سن لو اور مجھے اجازت دے دو. 5واں سورہ, اور اس سورے کی 110ویں آیت جا کے ضرور دیکھنا. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي. اس پڑھے لکھے مجمع میں اذن کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اذن کے معنی اجازت, ٹھیک, ترجمہ کروں, ترجمہ کروں. وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. عیسیٰ اس وقت کو یاد کرو جب تم گیلی مٹی اٹھا کر پرندے کی شکل بناتے تھے, بے اذنی, میرے اذن اور میری اجازت سے. فَتَنْفَخُ فِيهَا فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي, تم نے اجازت تو لے لی, پھر تم نے پھونک ماری, پرندہ اڑ گیا میرے اذن اور میری اجازت سے. بڑا نبی ہے, صاحب شریعت, حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت, اولو العزم, اور آج تک زندہ ہے, چوتھے آسمان پہ. میں کیا ہے, اذن دے مالک, مٹی اٹھائی, اذن دے پرندہ بناؤ, اذن مل گیا. پرندہ بنا لیا, اذن دے پھونکو, اذن مل گیا, اور اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا. وَإِذْ تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. عیسیٰ تم نے کوڑھی انسان کو اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے.
ول ابرسا جسے سفید داغ ہو جائے تم نے اسے اچھا کیا, ٹھیک ہے. سورہ مائدہ 5واں سورہ 110ویں آیت, تم نے اچھا کیا میرے اذن اور میری اجازت سے. آخری ٹکڑا عیسیٰ تم نے مردوں کو بھی زندہ کیا, کوئی شک نہیں ہے, بے اذنی میرے اذن سے. اتنا بڑا نبی اپنی مرضی سے کام نہیں کر سکتا, قدم قدم پہ اذن مانگنے کا محتاج ہے. آخری جملہ قدم قدم پر اذن مانگنے کا محتاج ہے. اذن مانگا مٹی اٹھائی, اذن مانگا پرندہ بنایا, اذن مانگا پھونک ماری, اذن الہی سے پرندہ اڑ گیا. کوڑھی کو اچھا کرنا ہوا, اذن مانگا. مبروس کو اچھا کرنا ہوا, اذن مانگا. مردے کو زندہ کرنا ہوا, اذن مانگا. یہ ہے سارے نبی, 1,23,999 نبی. اور اب میرا نبی سورہ احزاب 35واں سورہ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ. حبیب ہم نے تجھے اپنا پورا اذن دے دیا, اب تجھے بار بار اذن مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا دے تیری مرضی, چاند کو توڑ دے تیری مرضی, ستارے کو اتار لے تیری مرضی, گو سے کلمہ پڑھوا لے تیری مرضی, سنگریزے سے تسبیح کروا لے تیری مرضی, کسی کو کندھے پہ بلند کر لے تیری مرضی, کسی کو سینے سے لگا لے تیری مرضی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پروردگارہ اس عبادت کو قبول فرما, پروردگارہ ہمیں کامل الایمان فرما, پروردگارہ ملک کو مستحکم فرما اور ملت اسلامیہ کو متحد فرما.